السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلبشہ محمود اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے قیامت برپا ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے زلزلے کے جھٹکے، 188 زندگیاں نگل گئے، 1000 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ ہر طرف عمارتوں کے ملبوں کا ڈھیر بکھر گیا۔ کل تک جیتے جاگتے شہر آج حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئے۔ وینزویلا میں زمین لرز گئی، عمارتیں پل بھر میں ڈھیر ہو گئی، جیتی جاگتی زندگیاں مرجھا گئی۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے کے جھٹکوں نے قیامت ڈھا دی۔ پے در پے 2 جھٹکوں سے کثیر المنزلہ عمارتیں لمحے بھر میں ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ ہر طرف چیخو پکار سنائی دی، لوگ جانیں بچانے کے لیے بھاگ اٹھے۔ زلزلے سے دارالحکومت کراکس سمیت مختلف حصوں میں بجلی کا نظام معطل ہو گیا۔ بحران سے نمٹنے کا سسٹم کمزور ہونے کے باعث انتظامیہ کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق دونوں زلزلوں کی شدت 7.1 اور 7.5 جبکہ گہرائی 22 اور 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل ادارے نے 10,000 سے 1 لاکھ تک موت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی نے زلزلے کے بعد فوری طور پر قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے زلزلے کو بدترین تباہی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ عالمی اداروں کے ساتھ مل کر ریسکیو کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ انفراسٹرکچر، اسپتالوں اور رہائش گاہوں کی تعمیر نو کے لیے IMF کے تعاون سے $200 ملین کا ابتدائی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ وینزویلا میں اندوناک زلزلے کے بعد عالمی برادری کی جانب سے امداد کے اعلانات سامنے آ گئے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور چین نے تعاون کے ہاتھ بڑھا دیے۔ جرمنی نے اپنا قومی طیارہ روانہ کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین، نیدرلینڈز، فرانس نے بھی رضاکار اور امدادی کھیپ روانہ کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے بعد دنیا بھر سے تعاون کے ہاتھ بڑھنے لگے۔ اقوام متحدہ نے ماہرین کی ٹیموں کے ساتھ امدادی سامان روانہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھرپور تعاون کی پیشکش کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنا اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کے لیے امدادی سامان اور ٹیمیں بھیج دی گئیں۔ چین نے بھی مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سوئٹزرلینڈ نے 80 ریسکیو ورکرز کے ساتھ امداد کی بھاری کھیپ بھیج دی۔ جرمنی سے بھی فوجی طیارہ امداد لے کر اڑان بھر گیا۔ اسپین اور نیدرلینڈ نے اپنے فوجی رضاکاروں کو وینزویلا روانگی کی ہدایت کر دی۔ فرانس نے بھی امدادی ٹیم بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ قطر اور ترکیہ کی قیادت نے وینزویلا حکام کو فون کر کے اظہار ہمدردی کیا۔ روس اور یوکرین نے بھی شدید دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں خوفناک زلزلے پر اظہار افسوس کیا۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے عوام وینزویلا کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ وینزویلا کے عوام اس سانحے کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وینزویلا کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس انتہائی سخت سیکیورٹی حصار میں نشتر پارک سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کراچی پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ شہر قائد میں 9 محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مرکزی جلوس، مجالس اور حساس مقامات کی نگرانی کے لیے کراچی پولیس کی جانب سے شہر بھر میں سیکیورٹی پلان نافذ کیا گیا۔ نشتر پارک میں مرکزی مجلس کے اختتام کے بعد 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 20,181 پولیس افسران اور اہلکار فرائض انجام دیتے رہے۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی طور پر 6,843 پولیس افسران اور اہلکار، 1,016 ٹریفک پولیس اہلکار اور 157 لیڈی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران خود فیلڈ میں موجود رہے اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کرتے رہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں پر آگے بڑھتا رہا، جبکہ شرکاء نے امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز ظہرین ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد جلوس دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ مرکزی جلوس کے روٹس کی روانگی سے قبل BDS کے ذریعے مکمل سویپنگ کی گئی، جبکہ اطراف کی بلند عمارتوں پر ماہر نشانے باز تعینات کیے گئے۔ CCTV مانیٹرنگ، نگرانی کے خصوصی اقدامات اور اضافی نفری کے ذریعے سیکیورٹی کو مؤثر بنایا گیا۔ ساتھی رپورٹر محمد کاشان کے ہمراہ کفیل احمد، بول نیوز، کراچی۔
شہر رحمان کا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت. کہا کہ یہ دن حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. یہ دن حق و باطل، انصاف و ظلم کے درمیان ابدی جدوجہد اور اصولوں پر ثابت قدمی کی علامت ہے. کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق و صداقت اور اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں دیں. مریم نواز صاحبہ کو یہ بات پہنچا دیں کہ 70 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو اللہ آپ سے کروا رہا ہے. یہ سب آپ کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. صدر انجمن تاجران چنیوٹ اور ممبر امن کمیٹی حاجی جمیل فخری نے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا. کہا کہ اچھے انتظامات کے باعث اہل تشیع حضرات مریم نواز کے لیے دعا کر رہی ہیں. مریم نواز، تجھے ہماری زندگی بھی لگ جائے. آپ نے وہ کام کر دیے جو کبھی نہیں ہوئے. لاہور میں بیٹھی خاتون پورے پنجاب کو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کو یہ بات پہنچا دیں کہ 70 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو اللہ آپ سے کروا رہا ہے. یہ سب آپ کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. صدر انجمن تاجران چنیوٹ اور ممبر امن کمیٹی حاجی جمیل فخری نے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا. کہا کہ اچھے انتظامات کے باعث اہل تشیع حضرات مریم نواز کے لیے دعا کر رہی ہیں. مریم نواز، تجھے ہماری زندگی بھی لگ جائے. آپ نے وہ کام کر دیے جو کبھی نہیں ہوئے. لاہور میں بیٹھی خاتون پورے پنجاب کو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے. دو کہ 70 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو اللہ آپ سے کو کام لے رہا ہے. تیری والدہ کی دعا، تیرے باپ اہل تشیع ہیں، وہ جھولیاں پسار کے دعا کر رہے کہ مریم تجھے ہماری زندگی بھی لگ جائے، کہ تو نے وہ کام کر دیے. اہل سنت والجماعت ہے، اللہ جانے کو اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہو رہی ہے. کہاں سبیلیں تک لگانی. ایک خاتون لاہور میں بیٹھی وہ پورے پنجاب کے جیسے اپنے آنکھ سے دیکھ رہی ہے. کسی کی چھوٹی سی دقت ہم سوچتے ہیں اپنی میٹنگ میں، اگر ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے. اگلے دن سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ آرڈر جاری کر دیا. ایسے کام. اب یہ جلوس جلسے ہیں، آپ یقین مانیں. رات ڈی پی او صاحب 12 بجے وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے راؤنڈ پہ، میں بھی تھا اور 2-4 ساتھی تھے. عجیب بات ہے، میں 30-40 سال سے الحمدللہ میں نے سارے سیاسی لوگوں کے ساتھ، لیکن جو اب میں بغیر اس کی، میں اس لیے نہیں کہ وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہا، یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ یہ پورے پنجاب کی آواز ہے. سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد، لاہور کے لوگوں کی یہ آواز آ رہی بھی اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے اور اللہ اس سے وہ کام لے رہا ہے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے. تو لہٰذا بزنس کمیونٹی کی طرف سے، امن کمیٹی کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، ضلع چنیوٹ کی طرف سے، ضلع فیصل آباد کی طرف سے، ہماری طرف سے مریم نواز بیٹی کو سلام کہیں، انہیں کہیں کہ اللہ تیری رہنمائی کر رہا ہے اور اللہ تیرے سے وہ کام لے رہا ہے جو شاید بڑے جو ذمہ دار تھے، سیاستدان تھے، ان کو نصیب نہیں ہوئے. تو بہرحال ہماری طرف سے اس کو مبارک ہو. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے امریکی صدر نے ایک بار پھر اپنی فوج کو مناب حملے سے بری الذمہ قرار دے دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ انہیں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جو امریکی ذمہ داری ثابت کرتا ہو. حملے کے روز مختلف سمتوں سے میزائل فضا میں موجود تھے، اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ حملہ کس نے کیا. صدر ٹرمپ نے اس موقع پر وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سے بھی وضاحت طلب کی، جس پر انہوں نے کہا کہ اس حملے کی تحقیقات انتہائی سنجیدگی سے جاری ہیں اور مناسب وقت پر تمام نتائج عوام اور قانون سازوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں سے ٹیکس وصولی کسی صورت قبول نہیں. بحرینی دارالحکومت منامہ میں میڈیا سے گفتگو میں یقین دہانی کروائی کہ ایران سے معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کو تحفظ حاصل ہوگا. خلیجی ممالک کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا. عمان کہہ چکا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز سے ٹیکس لینے کا قائل نہیں. مارکو روبیو نے یہ بھی باور کروایا کہ جب تک ایران دہشت گردوں سے تعاون کرتا رہے گا، مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا. پاسداران انقلاب ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے. نئے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے.
ایک طرف ٹرمپ کا بیان، دوسری طرف پاسداران انقلاب کا اعلان، معاملات کشیدگی کی طرف بڑھنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز سے صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں۔ ہماری بحریہ کو آگاہ کیے بغیر کسی بھی نئے راستے سے گزرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ خبردار کیا کہ آبنائے ہرموز سے گزرنے پر خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران جنگ میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ ایران نے خود تصدیق کی ہے کہ اب ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت بحال ہے۔ بحری جہازوں سے ٹول ٹیکس اور فیس نہیں لے رہے۔ امریکی صدر نے نیٹو چیف سے جنگ میں ساتھ نہ دینے کا شکوہ بھی کیا۔ امریکہ کی برتری واضح ہے، ایران سے جنگ جیت رہے ہیں۔ ایران کو دی جانے والی رعایت اس بات کا ثبوت ہے۔ امریکی صدر کا امریکہ ایران تنازع پر دعویٰ۔ ایران نے آگاہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں سے انشورنس فیس اور ٹول ٹیکس نہیں لے رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ معلومات غلط ہوئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو چیف مارک روٹے سے ملاقات میں شکوہ کیا کہ ایران جنگ میں یورپ نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ نیٹو، جرمنی، فرانس اور اسپین نے ہمیں مایوس کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے خبردار کیا کہ امریکہ کے متضاد بیانات ایرانی عوام کے واشنگٹن پر پہلے سے موجود عدم اعتماد کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے بیانات ماضی کے وعدوں اور عہد کی خلاف ورزیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ بقائی نے زور دیا کہ کسی بھی معاہدے کی کامیابی کے لیے دونوں فریق اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں، مفاہمتی یادداشت کے متن سے متصادم تشریحات سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مداخلت اور اسرائیلی جارحیت کے باعث خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔